آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے، تو میں نے سوچا اس ویڈیو کے اچھے پارٹ آنے سے پہلے آپ سے دل کی ہی بات کر دوں۔ میوزک کا مجھے بچپن سے شوق رہا ہے۔ جب بھی 4-5 دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو میں ہی وہ دوست ہوتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے کہ یار تو کچھ سنا دے، لیکن میں نے یہ اپنے خواب و خیالوں میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جدید چیز انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے جیسے ناچیز میوزیشین کی آواز ایک خوبصورت شہر اسلام آباد تک ٹریول کرتے ہوئے ایک لیجنڈری فگر میڈم عابدہ پروین جی کے گھر چلی جائے گی۔ پھر اس گھر سے مجھے بلاوا آیا کہ آؤ بچے ملاقات کرتے ہیں، اور میرے لیے تو یہ زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ میں نے زندگی میں جتنا بھی چھوٹا موٹا اچیو کیا ہے اس نے مجھے کانفیڈنس تو دیا ہے، لیکن میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے میڈم عابدہ پروین جی کے سامنے بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے تو ویسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں گا۔ بس ان کی شخصیت کی ایک طاقت تھی، اس کمرے میں بس ایک کیفیت تھی، تو میں شاید تھوڑا ڈرا نظر آؤں، لیکن اس کو اگنور کرنا۔ چلو جی ویڈیو دیکھو۔ آج میرے پاس میرے کندھوں میں بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے صوفی میوزک میں بہت بڑی کنٹریبیوشن دی ہے۔ تو ہم ہیں میم عابدہ پروین کے ساتھ۔ میں بڑا بولتا ہوں، میں تو چپ ہی نہیں کرتا میری ویڈیوز میں، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا میں اوور ویلمڈ ہوں۔ بہت شکریہ مجھے جو یہ اعزاز دینے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ ویسے تو آپ سے بڑے ہیوی سوال کیے جاتے ہیں تصوف کے بارے میں، لیکن ہم ابھی بچے ہیں، ہم آپ سے بچکانہ سے تھوڑے سے سوال کر لیں گے، تھوڑے بچپن میں آپ کو لے جائیں گے۔ تو یہ بتائیں، جب لاڑکانہ میں آپ تھی، آپ کا بچپن وہاں گزرا، وہاں ہم گلی کے بچے ہوتے ہیں، جی ہاں، شرارتی سے بچے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا بچپن کس طرح سے تھا وہاں پہ؟ میرا بچپن، ہاں، میرا بچپن جو ہے وہ کافی دکھی بھی ہے، اور جو زیادہ مجھے بات یاد آتی ہے، ایک تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ گویے تھے، جی، تو مجھے موسیقی کا بچپن سے ہی شوق رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر والدین جو میرے ہیں وہ چلے جاتے تھے باہر، مسافری پہ چلے جاتے تھے، تو میں اپنی پھوپھی صاحبہ کے گھر میں رہتی تھی، اور زیادہ تر ادھر ہی میرا جانا ہوتا تھا کہ کھیلنا۔ پھر کیونکہ میں اپنی اماں کو اکیلی تھی، اچھا، تو پھر بچہ کوئی بھی نہیں تھا کھیلنے کے لیے، تو وہاں محلے کے جو ہے، کیونکہ ہاں بابا اور اماں چلے جاتے تھے، تو میں کیا کرتی تھی کہ جا کے وہاں پہ، اور ایک مطلب کہ چاؤٹ ہوتی تھی گھر کی، وہاں پہ اتنے گھنٹوں رو کے پھر واپس آ جاتی تھی۔ اچھا، گھنٹوں رو کے، کیونکہ مجھے ماں باپ یاد آتے تھے۔ آپ جن بچوں کے ساتھ اس دور میں تھی، ہاں، آپ ان سے الگ تو ضرور ہوں گی، یہ تو بالکل ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے بچپن کی ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں آپ کوئی کلام تھا سندھی، پاندیانی آیا، سانگیانی پاندیانی، ہاں بالکل، وہ آپ گا رہی تھی۔ اب میں زندگی میں کھیلی بھی کم ہوں، اچھا، کیونکہ میرا رجحان جو ہے وہ موسیقی کی طرف زیادہ رہا بچپن سے ہی۔ ایز اے فنکار تو آپ سے بڑے سوال کیے جائیں، میں نا آپ کو ایز اے مدر تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایز اے انسان ایسا آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ یہ میرے سمجھ لیں معصوم سے سوال ہے، بے شک۔ ایک یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے کلام سنے ہیں، آپ کے انٹرویو سنے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے بچے ہوئے، جی، بچے اکثر تنگ بھی کرتے ہیں، کبھی بہت روتے ہیں، تو کبھی ماں کو آ جاتا ہے کہ چپ کیوں نہیں کر رہا، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسی کنڈیشن میں میں سوچ رہا ہوں آپ کیا ریئیکشن دیتی ہوں گی؟ اصل میں جو مہربانی رہی اللہ سائیں کی، وہ میرے ماں باپ اس وقت تھے، اور انہوں نے زیادہ میری ہیلپ کی۔ اچھا، تو جب بھی میں جاتی تھی کہیں بھی، تو میرا سفر ویسے ہی رہتا تھا، کافی سفر رہتا تھا، تو سندھ کے اندرون علاقوں میں، اور یہ وہ، تو پھر بچوں کو لے کے نہیں جاتے تھے۔ اچھا، جی ہاں، کیونکہ بچوں کی ایک جو ہے نا، ان کو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، مگر ان کا ایک جب اپنا ایک رنگ ہے جو ان جیسا آدمی ہو جائے،
ہاں بس بچوں کے جیسا، جی ہاں بچوں کے جیسا، سانچے میں کیونکہ ڈھلنا۔ جی ہاں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں، کہیں کیا ہے. تو وہ ایک عجیب بچوں کا جو ہے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، مطلب کہ وہ جیسے کہیں تو ویسا پھر ہونا پڑتا ہے۔ جی ہاں. تو پھر بابا سائیں اور اماں ان بچوں کو بڑا یعنی ہیلپ سنبھالتے رہے اور میری ہیلپ ہوتی رہی اس طرح سے. ایک مہم ہوتی ہے نا جب ایک طرف سوچا جائے کہ یہ مقصد ہے زندگی کا، اس کے ساتھ ہی پھر سارا ماحول بھی چل پڑتا ہے. ہاں تو اس طرح سے میرے والد صاحب گھر میں ہی مجھے سکھاتے تھے. اچھا تو یعنی وہ ماحول سے الگ میری زندگی نہیں تھی. بچوں کے ساتھ میں بچی ہوتی تھی بالکل. اور ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ بھئی کہیں بھی میرا کمرہ ہو نا، ہم بچوں کا ایسے کہتی ہوں، ہم بچوں کا الگ کر دینا. ہاں تو میں اپنے آپ کو بچوں میں ہی شامل کرتی ہوں. نئے جو نوجوان نسل سنگر آ رہے ہیں، بچے جو گا رہے ہیں، کون آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کی ٹون اچھی لگتی ہے، کسی کا کام اچھا لگتا ہے؟ اس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ سارے اچھے ہیں. باقی یہ ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے وہ کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، کہاں تک جانا چاہتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا پورا سلسلہ جو موسیقی کا ہے کہ اس کو کہاں لے جایا جائے. میں نے تڑپ کی بات آپ سے بڑی سنی ہے، ہاں سیکھنے کی جو تڑپ ہے، سیکھنے کی بے چینی جو ہے مجھ میں بہت رہی ہے. اور ابھی تک بھی میں طالب علم ہی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، ہے بھی یہی. کیونکہ یہ تو ہے سمندر ہے. دیدی لتا جی سے جب بات ہو رہی تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ کو سارے گانے اچھے لگتے ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا دوسرا جنم ہو تو میں سارے گانے پھر سے گاؤں. کہ یعنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ جیسے دریا کھڑا ہو جائے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ کوشش اور اسٹرگل جو ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. میرا تو یہی رہا ہے کہ جہاں بھی اچھا کلام سننے میں آتا ہے وہاں ہم چلے جاتے ہیں. ریہرسل ہم کرتے ہیں تو بھی 8-9 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. اس میں سے ایک راہیں عجب سی نکلتی ہیں جتنی ریہرسل ہوگی. ہاں اچھا، میرا یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سیکھنے کی جو تڑپ ہے، یہ کیا خدا کی دین ہوتی ہے یا خود اندر سے اجاگر خود کر سکتے ہیں؟ بے شک یا صرف اللہ کی دین ہے. یہ تڑپ بھی جو ہے اللہ کی دین ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پر اس تڑپ میں جو ہے وہ ظاہری تب ہوگی نا جب آپ فیل کریں گے. فیلنگز ہوتی ہیں. اصل میں جو ہے وہ جستجو رکھنی ہے، ڈھونڈنا ہے. کوئی اچھا استاد مل جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے حاصل کرنا چاہیے. جب ہم بیٹھتے تھے تو یعنی ایک استائی جو ہے پوری رات جو ہے وہ ہم کرتے تھے تو وہاں سر نہیں لگتا تھا. مطلب کہ اب اس کو کس طرح سے کریں، اگر وہاں سے ٹھیک نہیں آ رہا تو اس کو کس طرح سے لے کے آئیں. اس طرح سے ساری رات اس میں گزر جاتی تھی. بالکل موسیقی کو جتنا بھی آپ، کیونکہ اصل میں آرٹس کی ماں ہے، جتنے بھی آرٹس ہیں وہ موسیقی سے نکلے. بالکل. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو 12 سر ہیں دنیا میں جتنے بھی ساؤنڈس ہیں جن بھی چیزوں سے نکلتے ہیں، کہیں بھی جھرنوں سے نکلتے ہیں، وہ ان 12 سروں سے باہر نہیں ہیں. تو یہ کتنا اللہ کا معجزہ ہے، کسی نے نہیں بنائے. ابھی 13واں سر تو کسی نے نہیں بنایا، صرف شورتیوں کا ہے سلسلہ. قدرت میں بھی میں مطلب میری یہ سوچ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی میوزک ہے. جیسے کوئل کا گانا اچھا لگتا ہے، اس کا کوکو کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ نے فٹ کر دیا بس اس کا کوئی سر میں، اور اتنا پیتھاس ہے کہ بس اللہ سائیں کا ایک معجزہ ہے. اور اس کی طرف سے جو آئی ہوئی آوازیں ہیں وہ سریلی لگتے ہیں. سمندر کا شور ہو گیا، گاڑی کی ہم نے ہارن لگا دی تو وہ ہمیں تھوڑی ڈسٹربنگ لگتی ہے. میں نے تو بڑے عرصے بعد جب بڑے ہو گئے اور
پھر میں نے سیکھنے کی جب کوشش کی ہاں تو میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی سروں سے ڈر لگتا ہے، جب آپ سیکھتے ہیں تو سروں سے ایک ڈر سا لگتا ہے، جب تک وہ پکے نہیں ہو جاتے پھر تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن شروع میں ایک ڈر سا لگتا ہے کہ کیا میں یہ صحیح کر پاؤں گا یا ہمت کروں کہ نہیں، اس ڈر کو میں کیسے ختم کروں؟ بس یہی محنت سے، اور یہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی ایک رہنمائی جو ہے. اب جیسے استاد نظر حسین خان، یہاں اسلام آباد میں ہی وہ کانسرٹ ہوئی تھی ہماری ریڈیو کی طرف سے. جی. تو اس زمانے میں ہم یہاں پہ آئے، ہم کراچی میں رہتے تھے، تو آئے تو استاد نظر حسین خان صاحب، ان کی کمپوزیشن کون گائے، گا ہی نہیں سکتا آدمی، اور اس طرح سے اس کو بناتے، ان کا رنگ ہی اپنا ہے. تو وہاں خان صاحب کو میں نے عرض کیا، وہاں نوکری کرتے تھے ریڈیو میں، تو میں نے کہا کہ آپ اسٹوڈیو میں چل کے مجھے تھوڑا سا اس کو بتائیے کہ اس کا سم کہاں سے اٹھ رہا ہے. اچھا. بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. خان صاحب کہاں سے اٹھ رہا ہے، میرے پاگلوں کی طرح یہ جو ہے وہ. پھر آخر میں انہوں نے مجھے جھڑکا، بس یہاں سے اتنا گن کے اور بس یہاں 10 تک گن لو. اچھا. پھر وہ ان کا جو ڈانٹنا اور وہ میں نے پھر اپنے ریاضت کا حصہ بنا لیا. اچھا. ایسے خان صاحب کا جو ہے آدمی گا ہی نہیں سکتا سوائے ریاضت کے، بالکل نہیں گا سکتا، کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ان کی جو طرزیں ہیں وہ بالکل اپنے ڈھنگ کی ہیں. ان کی جب طرز بچتی ہے نا کہیں بھی تو نظر آتا ہے کہ یہ استاد نظر حسین خان صاحب ہے. جیسے میڈا دل رانجھن راول منگے، ایک اور بھی مجھے گوایا تھا، انہوں نے 4-5 گوائی تھی انہوں نے مجھے. ہم نہ نکھت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں. تو یہ بھی ہم نے تیار کیا تھا بڑا ڈرتے ڈرتے. اور اس زمانے میں پھر میرے پاس کوئی چھوٹا ٹیپ بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے یاد کر کے ہم چلے آئے ہوٹل میں، اور ساری رات جو میری گزری ہے میں نے کہا کہ یہ تو مجھے صبح تک بھول جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے. بس پھر مولا نے بڑی مدد کی، میری بہت مدد کی. تو اس طرح سے بس سیکھنے کی جو پروسیس ہیں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. جب مشکل میں ڈالے گا تو آسانی ہوگی. چیلنج اپنے آپ کو دینا ہے نا، بالکل دوسرے کو نہیں دینا. اپنا ذاتی چیلنج جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جگانا ہے، مطلب بے چین کرنا ہے، مجھے درست کرنا ہے. تو اس طرح سے سیکھنے کا ایک عمل جو ہے وہ میرا ابھی تک ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رک سے جاتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ مطلب یہ آپ کا ایک پیغام جائے گا میرے چینل کے تھرو، جو رک سے گئے لوگ، ان میں وہ تڑپ تھوڑی جگانی کی کوشش میں کروں گا. بالکل بالکل. وہ بس اگر جاگ جائے گی تو پھر وہ جو ہے وہ آگے اپنے سفر کو لے چلے گا. استاد کو تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں سے جو لنگر ہے نا اللہ کا، یہ وہ جہاں جہاں سے لنگر ملے لے لینا چاہیے. پوری کائنات سیکھنے کی ہے نا، پوری کائنات. میں تو جب انگریزوں کی بھی بڑے جو والہانہ طریقے سے جو گاتے ہیں تو وہ ایسے رلا دیتے ہیں. اور عربی موسیقی کیسی، او ہو آپ سنیں تو آدمی کیا کرے اور کہاں تک، یعنی وہ تو پھر آدمی زیرو پہ آ جاتا ہے. اگر ویسے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی دھن ہے نئی تو بالکل آدمی کو پھر سے ایسے سیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں کتنی راہیں نکلتی ہیں. جی ہاں، وہ پھر بے چینی پیدا کرتی ہے کہ نہیں اس میں اور راہیں نکلیں. ہجوم ہے، مطلب کہ کوشش کا ہجوم ہے، سوچ کا ہجوم ہے. تو یعنی ایسا کام کہاں ہے جس میں اتنی جستجو ہو کہ ہر وقت آدمی نیا ہو. سیکھنے کا ایک عمل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے سامنے. ہنر ہے، اسکل ہے سیکھنے کا، سروں کو اور یہ وہ سارا کچھ. پھر یہ ہے کہ ان کو کس قدر آپ مان کے
ادا کرتے ہو یہ ہے. میں نے اپنے ایک دوست سے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ جب میڈم عابدہ پروین جی مولا کہتی ہیں تو میں رونے کو دل میرا کرتا ہے, لیکن اگر کوئی اور دوست ہے سروں میں بھی کرے گا لیکن میرے اندر نہیں گھستا, ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں آپ کو استاد سلامت علی خان کا ایک ویڈیو کا ٹکڑا دکھاتا ہوں جن میں وہ یہ بات کر رہے تھے. وہ بھی میرے استاد ہیں نا. بالکل, میں گنڈا بند ان کی شاگرد ہوئی تھی. ہاں جی. تو انہوں نے وہ ٹکڑا دکھایا جس میں وہ بات کہہ رہے تھے کہ سامل بورڈ مہارا کہ بلانا ایسے ہے کہ وہ آ ہی جائے. وہ آ ہی جائے بے شک. تو یہ جو مان کے گانا ہے, مطلب جس چیز کو ادا کرے اس پہ یقین سا رکھنا والی. یہ تو کاتب لوگ تھے نا, یہ تو جی بس یہ موسیقی کو لکھتے تھے ایسی سمجھیں کہ بس جو تان کہہ دی بس وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. یہ تو غیب والے لوگ ہیں نا, ان کو بس بہت اللہ نے دیا. میرے استاد جی استاد سلامت علی خان صاحب, وہ بڑے سوز والا آواز ان کا, بس فقیری تھی ان کے گانے میں, اور ہمیشہ کلاسیکل موسیقی ہی انہوں نے, اور پھر زیادہ سے زیادہ وہ ملتانی کافی. اچھا ہاں. حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت, ان کی کافیاں تطیر و رواٹ نہارا جیسے آپ فرما رہے ہیں. بالکل. اس موسیقی کے عجب عجب رنگ ہیں کہ اگر آپ موسیقی کو لفظوں میں لے کے آتے ہیں تو کتنا یعنی ٹائم دینا اس کو کہ وہ سوز وہاں پہ پیدا ہو. یہ بھی تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو واقعی عجائبات وہاں سے ہوتے ہیں کہ یہ کیا رنگ ہو گیا. آج کل دور جدید ہو رہا ہے تو کافی میوزک جو ہیں وہ استاد کمپیوٹر علی خان سے بھی بنائے جا رہے ہیں. تو تھوڑا تو آپ کو ہنساؤں. صحیح. تو ایک میوزک ایسا بھی ہے جو کمپیوٹر پہ بنایا جا رہا ہے سارا. ہاں بالکل صحیح. اور پھر ایسا ہے کہ جو ایک ہنرمند آدمی ہے, انسان ہے, جس نے سیکھ کے ایک ساز بجا رہا ہے. بالکل. تو ان دونوں میں آپ کس کو پریفر کرتی ہیں اس پہ گانے کے لیے, اس پہ کلام جو ہے؟ اب کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ بھی سیکھے ہوئے لوگ بجا سکتا ہے. ہاں یہ بھی جی. ہاں کیونکہ اصل میں جو اوریجنل ساز ہے اس سے جدائی تو نہیں ہو سکتی. جی. اس کی تار کا بجنا اور اس کا جو ایک نفیس ایک سلسلہ ہے وہ الگ ہے. اور کمپیوٹر کا بھی اب کیونکہ انگریزوں کے پاس جو ہے وہ بڑا ہی, میں سمجھتے وہ تو شروع سے ہی انگریزی ساز جو ہیں ان پہ ہی کام کرتے ہیں. تو وہ نظر آتا ہے کہ ان کا الگ سے ہی کچھ ایسا سوز والا وہ پیدا کرتا ہے کہ آدمی کو رونا آ جاتا ہے. بالکل. تو کمپیوٹر سے کیونکہ جدا ہو بھی نہیں سکتے, اور اس میں جو ہے وہ کام بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. جی بہت ہی اچھا. یہ ہماری گفتگو تھی میڈم عابدہ پروین جی سے. موسیقی پہ ہی بات ہوئی. ہاں ساری باتیں موسیقی پہ ہو گئی, موسیقی پہ ہی شروع ہو گئی. ہم سوچ کے آئے تھے کہ لیکن چلی گئی. طاقت موسیقی کی خود بخود چلی. ہاں اس کی طاقت ایسی کہ وہاں لے گئی بات. جی یہ تھی ہماری گفتگو, اور اس پوری گفتگو میں جو بھی آپ کو سیکھنے کو ملا اس کو تھامے ضرور رکھنا. جیسے تڑپ والی بات تھی سب سے بہت ضروری, تو اس کو آپ اپنے جو ہے نا پاس تھامے ضرور رکھنا, اور تڑپ جو ہے اپنے دل میں ضرور رکھنا سیکھنے کی. تو بہت شکریہ. اسی نوٹ پہ ہم چلتے ہیں. اللہ حافظ.